سوال آیا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ اب اگر ان پر قضا نمازیں تو اس کا حساب لگا لیں کتنی نمازیں قضا ہیں، نہیں پتا تو جب سے یہ بالغ ہوئے تب سے حساب لگا لیں، کبھی زندگی میں نہ پڑھی ہو۔ یہ بھی نہیں پتا تو پھر 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے تو 12 سال سے احتیاط 12 سال سے حساب لگائیں۔ 12 سال سے لے کر سمجھو 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو 12 سے لے کر 60 سال تک جو بھی سال بنتے ہیں اس کی نمازیں، وتر، فرض اور وتر کے فدیہ دینا ہوگا، روزوں کا فدیہ دینا ہوگا، کچھ اور بھی فدیے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہ جیسے نماز کا فدیہ اس میں صدقہ فطر کی مقدار میں ایک فطرے کی رقم، تو سپوز کریں گے وہ 100 روپے کی بنتی ہے تو ایک نماز کا فدیہ آج کی تاریخ میں، اور آج تاریخ ہے 28 ربیع الاول شریف 1442 ہجری، انگریزی ہے 14 نومبر 2020، تو یہ 100 بنتا ہے۔ تو اب ایک نماز کا 100 روپیہ سمجھو ہو گیا، 5 نمازیں فرض اور ایک وتر تو یہ 6، تو یہ 600 بنے ایک دن کے۔ اس طرح مہینے کے 18,000 بن گئے، 18,000 بن گئے، اور سال بھر کے 12 سے ضرب 18,000 کو دے دیں، 2,16,000 بن گئے۔ 2,16,000 میں اگر 3,000 پلس کر لیں گے تو یہ ایک سال کے روزے اور نمازوں کا 2,19,000 بن جائے، 2,19,000، تو یوں ایک سال کا ہو گیا۔ تو یوں جیسے کہ آپ اتنی رقم ہے آپ کے پاس اور آپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ ہے، اس کا ہیلہ شرعی کی اجازت ہے اس میں کہ کسی فقیر شرعی کو جو حقدار ہو، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، ایسا کوئی فرد آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی سے، تو اس کو یہ دے دیں نمازوں اور روزوں کے فدیے کے حساب سے، وہ اس نیت سے اس نے اس کو پکڑ لیا، قبضہ کر دیا، اب اس نے آپ کو گفٹ کر دیا، آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، پکڑ لیا، آپ نے پھر اسی نیت سے سال بھر کے فدیے کی نیت سے دیا، تو یہ لوٹ پھر لین دین کرنے سے وہ آپ کے 60 سال تک کا یا 70 سال جو بھی ہو، یہ سارا فدیہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ 9 سے 15 کے درمیان عورت بالغہ ہوتی ہے اور وہ والد ہو تو 12 سال کی عمر سے لگا لے احتیاطاً، جبکہ کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کتنی نمازیں قضا ہوئی اور کچھ رہ نہ جائے یا نماز پڑھنا ہی نہیں آتی تھی۔ اب مثال کے طور پر وہ یہ نماز اور روزے جوڑ کر اس کے فدیہ بن گیا 12 لاکھ روپے، تو آپ بولیں گے یار 12 لاکھ میں کہاں سے لاؤں؟ اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی آسان حل ہے۔ آپ 12 لاکھ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، 25,000 دے سکتے ہیں، 50,000 دے سکتے ہیں، یہی صحیح۔ مثال کے طور پر آپ 25,000 روپے آپ کے پاس ہیں اور یہ فدیے میں آپ دینا چاہتے ہیں، تو 12 لاکھ کے بجائے 25,000 کیسے ہوں گے؟ تو اس کی صورت ہے، اس کے لیے شرعی حیلہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب کوئی شرعی طور پر فقیر ہے، حقدار ہے، اس سے انڈرسٹینڈنگ کر لے اور یہ 25,000 فدیے جو ہے یہ اس کو آپ نماز اور روزوں کے اپنے ان کو دے دیں، یہ اس پر لے لے، قبضہ کر لیا، اس نے پکڑ لیا، جیسے قبضہ کر لیا۔ اب یہ 25,000 آپ کو تحفے میں پیش کر دیں، آپ پھر اس کو یہ بطور فدیہ دے دیں، تو اس طرح 48 مرتبہ لوٹ پھر آپ کریں گے نا، تو آپ کا 12 لاکھ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ چاہے آخری میں جو 25,000 روپے آپ کے پاس آ گئے، اگر وہ واپس آپ نے رکھ بھی لیا اپنے جیب میں، تب بھی وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔